بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج ماہ صفر المظفر کی 28 تاریخ ہے اور 28 صفر نواسہ رسول سبط پیغمبر سید الاسخیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور یہی دن امام ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی واقف اسرار حقانی محسن ملت اسلامیہ حجت الکاملین حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس پاک کا دن ہے۔ تو اس مناسبت سے چند گھڑیاں آپ کے سامنے ان دونوں ہستیوں کا ذکر کروں گا اور ان کی سیرت سے اکتساب فیض کرتے ہوئے چند ایک پہلو ان ہستیوں کی مبارک شخصیتوں کے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم گننا چاہیں تو ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اجمالاً نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں ظاہری نعمتیں، ایک ہیں باطنی نعمتیں۔ ایک وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، دوسری قسم ان نعمتوں کی ہے جو نعمتیں تو ہیں لیکن سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہیں وہ بھی نعمتیں۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کی ضرورت ہمارے جسم کو ہے، بدن کو ان نعمتوں کی ضرورت ہے، اور کچھ نعمتیں وہ ہیں جن کی ضرورت ہماری روح کو ہے، ہمارے دل کو ان نعمتوں کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ صرف ان چیزوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں جو سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں، کہ وہی نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور جو نظر نہیں آ رہی وہ انہیں نعمت ہی نہیں شمار کرتے، نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ جبکہ یہ نظر آنے والی نعمتیں یہ تو اس جہان سے ہی تعلق رکھتی ہیں، کھانا پینا ہے، لباس ہے، دنیا کی دولت ہے اور مکان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ ایمان وہ نعمت ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ ہے اور روح کے ساتھ ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبت ہے، اور جب میں یہ لفظ بول رہا ہوں اللہ کی محبت، تو اس میں
رسولوں کی محبت، آسمانی کتابوں کی محبت، فرشتوں کی محبت، اولیاء کی محبت، یہ سب شامل ہیں، کیونکہ یہ ساری محبتیں اللہ ہی کی محبت کا باعث ہیں اور سبب ہیں۔ اللہ کی نعمت، اللہ کی محبت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی محبت عام نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں میں نور نہ ہو تو انسان محروم ہے، کہتے ہیں یہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ آنکھوں میں نور نہ ہونا نعمت سے محرومی ہے۔ کان سن نہیں سکتے، قوت سماعت نہیں ہے، بندہ بہرا ہے، محرومی ہے کہ سن نہیں سکتا۔ کوئی بول نہ سکے، زبان میں قوت گویائی نہ ہو، بہت بڑی محرومی ہے۔ لیکن ان سے بڑی محرومی یہ ہے کہ کسی کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہو۔ آنکھوں میں نور کا نہ ہونا یہ اتنی بڑی محرومی نہیں، جتنی بڑی محرومی یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے۔ آنکھوں سے نور کا نکل جانا یہ چھوٹی محرومی ہے، دل سے اللہ کی محبت کا نکل جانا یہ بڑی محرومی۔ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اور آپ کی یہ دعا امت کے لیے تعلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگو۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ الہی میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ حضور نے اپنی امت کو کیا سکھایا ہے؟ اللہ سے کیا مانگو؟ ہم مادی نعمتیں تو مانگتے ہیں جو اس جہان میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہم وہ نعمتیں تو مانگتے ہیں، باطنی نعمت نہیں مانگتے یا اصل بڑی نعمت نہیں مانگتے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ وہ نعمتیں جو انسان کے باطن میں ہوتی ہیں اور سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں نظر نہیں آ رہی، موت کے بعد وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ آخرت میں وہ نعمتیں نظر آئیں گی جو اس جہان میں نظر نہیں آ رہی پر باطن میں ہیں۔ سینے میں نعمت ہے، نظر نہیں آ رہی، حشر میں نظر آئے گی۔ پتا چلے گا اس بندے کے پاس دولت ہے، یہ امیر ہے، اللہ کی محبت میں یہ بڑا امیر ہے، اس کے پاس اللہ کی محبت کا خزانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ میرے آقا کریم نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک حبک، الہی میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور جو بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کی محبت مانگتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل اللہ کی محبت اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کی محبت۔ اس حدیث میں حضور نے دعا جو فرمائی ہے، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی عطا فرما، اپنے محبین کی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما، وحب عمل یقرب الی حبک، اور اس عمل کی محبت عطا فرما کہ وہ عمل کرنے سے تیری محبت مل جاتی ہے۔ وہ عمل کرنا نصیب ہو جس عمل سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اس دعا میں حضور نے تعلیم کیا دی ہے کہ یہ تینوں چیزیں اللہ سے مانگو، یا اللہ اپنی محبت دے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت دے، اور وہ عمل کرنے کی توفیق دے، اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس عمل کے کرنے سے تیری محبت مل جاتی ہے، جو عمل تیری محبت کے قریب کرتا ہے۔ اس دعا سے پتہ چلتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جن کی محبت دل میں آئے تو اللہ کی محبت آ جاتی ہے،
اور اسی دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں وہ عمل کرنے سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ان کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور حضور دعا فرماتے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، پروردگار میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کا سرمایہ آپ خرچ کر رہے ہیں، دن رات کا قافلہ چل رہا ہے، وقت گزر جائے گا، پر انسان کبھی یاد کرے گا اس وقت کو جو محبت کے بغیر گزرا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت مانگنی چاہیے اور محبت کے سلسلے میں کسی نہ کسی حوالے سے جڑے رہنا چاہیے، یا اللہ کے محب بن جائیں یا اللہ کے محبوب بن جائیں، لیکن محبت کے کسی نہ کسی زاویے میں آپ جڑے ہوئے ہوں، کسی نہ کسی سلسلے میں جڑے ہوئے ہوں، محبت کے بغیر زندگی نہ گزاریں، یا اللہ کے محب بن جائیں یا اللہ کے محبوب بن جائیں۔ لیکن یہ دونوں مرتبے اتنے آسان تو نہیں ہیں۔ اللہ کا محب بننا یا اللہ کا سچا محبوب بننا یا سچا محب بننا، یہ دونوں ہی بڑے اعلیٰ درجے ہیں۔ عام بندہ جب سوچتا ہے تو ایک دفعہ تو لرز اٹھتا ہے کہ اللہ کی محبت یا اللہ کی محبوبیت کا مقام، مجھ جیسا گناہگار بندہ، مجھ جیسا پست خیال بندہ، مادی ضرورتوں میں گھرا ہوا، اسے ان مقامات کی کیا خبر؟ پر قربان جاؤں رحمت للعالمین کی شفقتوں پہ، حضور نے اس مقام کو بھی اپنی امت کے لیے آسان فرما دیا ہے۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، خالق کائنات کی محبت کو حاصل کرنا، یوں تو بڑا اعلیٰ اور مشکل مقام ہے، لیکن رحمت للعالمین کی آمد سے یہ آسان ہو گیا۔ حضور کی اس دعا پر غور کریں، اللہم انی احبہ، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، یا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما۔ ترتیب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور جس سے محبت کریں اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، حضور کی نظر میں مقبول بن جاؤ۔ جب حضور کی نظر میں مقبول بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت شروع فرما دے گا، اللہ محبت کرنے لگے گا۔ آگے حضور نے دعا میں عرض کیا، وَأَحْبِبْ مَن يُحِبُّهُ، یا اللہ جو بھی حسن سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا آسان وظیفہ حضور کے نواسوں کا پیار، نسبت رسول کا احترام، امام حسن کی محبت۔ جو امام حسن سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ویسے اللہ کی محبت کا مقام حاصل کرنے کے لیے جو میرٹ ہے، جو تقاضے ہیں، انہیں پورا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ اللہ کے محبوبوں سے، اللہ کے پیاروں سے محبت کریں گے، اللہ اس راستے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ الحمدللہ ہمارا تعلق ان بزرگوں سے ہے، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں جنہوں نے ہمیں ادب کا درس دیا ہے، جو حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں اور حضور کی ہر نسبت سے محبت کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا جو خاک مدینہ کو آنکھوں کا سرما بنائے، وہ راکب دوش نبوت سے کتنی محبت کرتے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، حسن مجتبی سید الاسخیاء
راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے نواسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر اور باطن دونوں کی نعمتیں کمال درجے میں عطا فرمائی ہیں۔ ظاہری حسن ایسا ہے کہ آپ کا چہرہ شبیہ مصطفیٰ ہے۔ یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کے اسے زیارت رسول نصیب فرما۔ امام حسن مجتبی کا چہرہ شبیہ مصطفیٰ، سب سے زیادہ حضور کے مشابہ امام حسن مجتبی، بڑے نواسے ہیں حضور کے۔ اللہ نے آپ کو بڑی باوقار اور متین شخصیت عطا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کو بڑی خوبصورت سیرت عطا فرمائی تھی۔ صورت تو اعلیٰ ہے ہی، اللہ نے آپ کو سیرت بھی بڑی اعلیٰ عطا فرمائی۔ انسان کی سوچ بنانے میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو ماہرین نفسیات ہیں یا ماہرین تمدن ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ دو چیزیں جو ہیں نا، ایک انسان کی خونی وراثت، باپ دادا کی طرف سے خون کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں، اور دوسرا ماحول، ماحول کا بھی ذہن بنانے میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے ذہن سازی میں اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کل کل یعمل علی شاکلتہ، محبوب فرما دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ پہ عمل کر رہا ہے۔ ہر شخص کس کے مطابق عمل کر رہا ہے؟ شاکلہ کے مطابق۔ کل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ جو اندرونی شخصیت کا سانچہ ہے نا، اسے شاکلہ کہتے ہیں۔ سانچہ سمجھتے ہیں؟ یہ بھٹے پہ جائیں تو ایک سانچہ ہوتا ہے جس میں مٹی ڈالتے ہیں تو اینٹ بنتی ہے۔ جس شکل کا سانچہ ہوگا مٹی ڈالیں گے تو اینٹ اسی شکل کی بنے گی۔ مربع شکل کا سانچہ ہو، مٹی ڈالیں تو اینٹ مربع شکل کی بنے گی۔ مستطیل شکل کا سانچہ ہو، مٹی ڈالیں تو اینٹ مستطیل شکل کی بنے گی۔ جیسا سانچہ ہوگا ویسی ہی اینٹ بنے گی۔ انسان کے اندر شخصیت کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس کے مطابق شخصیت ڈھل جاتی ہے۔ اب وہ سانچہ کیسے بنتا ہے؟ ایک اس میں خاندانی وراثت ہوتی ہے، ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور ماحول کے اثر میں ہی تعلیم ہے، تربیت ہے اور صحبت ہے، یہ سب اس ماحول کے اثر میں آتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ کہ ایک ہے نسب، ایک ہے کسب، اس سے اندرونی شخصیت کا سانچہ بنتا ہے۔ امام حسن کا نسب کیسا ہے اور کسب کیسا ہے؟ نسب بھی بے مثال ہے، اعلیٰ ہے، اور کسب بھی اعلیٰ اور بے مثال ہے۔ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ نانا نبیوں کے امام ہیں، والد ولیوں کے امام ہیں، والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ جس ماحول میں پرورش ہو رہی ہے قرآن اس ماحول میں اتر رہا ہے۔ کس گود میں کھیلتے رہے ہیں؟ ایسا بھی ہوا ہے کئی دفعہ میرے آقا کریم بستر پہ لیٹے ہیں، امام حسن کو چھاتی پہ لٹایا، امام حسن سوئے ہوئے ہیں حضور کے سینے پہ۔ امام حسن مجتبی حضور کے سینے پہ لیٹے ہوئے، چھوٹی عمر ہے، میرے آقا کریم بستر پہ تشریف فرمائیں، بستر پہ لیٹے ہیں، نواسے کو چھاتی پہ لٹایا ہوا ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے حضور نے اپنی گود میں انہیں بٹھایا ہے، کھلا رہے ہیں، محبت فرما رہے ہیں، چہرہ چوم رہے ہیں، اور حضور نے اپنی زبان امام حسن کے منہ میں ڈالی، انہوں نے حضور کی زبان کو چوسا ہے، حضور نے اپنے کاندھوں پہ انہیں سوار کیا ہے۔ ماحول کیسا ہے؟ بے مثال ماحول۔ شخصیت کا جو سانچہ بنتا ہے اس میں ایک تو نسب، دوسرا کسب۔ امام حسن مجتبی کو اللہ کریم نے
سیرت کتنی اعلیٰ عطا فرمائی ہے. میرے آقا کریم کی صحبت کا فیض مظہر دیکھنا ہو تو امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کو دیکھ لیں. نگاہ مصطفیٰ نے انہیں کیا کچھ عطا کیا. ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ حضور نے امام حسن مجتبیٰ کو باطنی نعمتیں بخشی ہیں. ایسی حدیثیں موجود ہیں. امام حسن مجتبیٰ کو عبادت کا شوق کمال درجے کا تھا. ہمارے لیے ان ہستیوں کی شخصیت میں جو خاص پہلو ہے وہ ان کی سیرت ہے. بعض لوگ اختلافی مسائل میں الجھ کر ان ہستیوں کی شخصیتوں کا جو اصل پیغام ہے اس سے معروم ہو جاتے ہیں. ان کی عظمت وراء الورا ہے. دوسرا ان کی شخصیت کا جو نور ہے، سیرت کا جو پیغام ہے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. امام حسن مجتبیٰ کو بچپن سے ہی عبادت کا شوق تھا. حضور کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور رات کے وقت اپنی والدہ کو لمبے لمبے سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے امام حسن مجتبیٰ کو اللہ کی عبادت کا شوق تھا اور اللہ کی محبت آپ کے جو سینے میں تھی اس کا مظہر دیکھنا ہو. ویسے تو یہ باطنی چیز ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی محبت تھی آپ کے سینے میں، لیکن اس کا مظہر دیکھنا ہو تو تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. امام حسن مجتبیٰ نے حج فرمایا ہے، پیدل چل کے حج فرما رہے ہیں. دوران سفر مختلف قبیلوں کے لوگ سواریاں لے کے آتے ہیں کہ امام آپ سفر کر رہے ہیں، مکہ ابھی دور ہے، آپ سواری پہ بیٹھ جائیں. امام فرماتے ہیں سواری میرے پاس ہے، لیکن اللہ کے گھر کی طرف سواری پہ بیٹھ کے جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. میں چاہتا ہوں پیدل چل کے جاؤں. پیدل چل کے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ وضو فرماتے تو وضو سے اٹھتے ہوئے آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا اور نماز میں بسا اوقات آپ کا وجود اس طرح کانپتا تھا جس طرح راشا طاری ہوتا ہے. جب آپ یہ آیت پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو تاریخ کی کتابوں میں ہے ایاک نعبد پڑھتے ہوئے آپ کائنات سے کٹ جاتے تھے، ساری توجہ اپنے خالق کی طرف ہوتی. اور جب آپ یہ پڑھتے و ایاک نستعین تو اپنے آپ کو دروازہ الوہیت پہ گرا دیتے ہیں، آپ پہ راشا طاری ہو جاتا ہے. اس طرح آپ لرزتے تھے کہ جیسے آپ پر راشا طاری ہو. اور بسا اوقات ایسا ہوتا جب آپ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تو مسجد کے دروازے پر پہنچ کے مختلف مواقع پہ آپ مختلف جملے ادا فرماتے. کبھی آپ اس طرح عرض کرتے پروردگار تیرے مہمان تیرے گھر آ رہے ہیں. نمازی آ رہے ہوتے نا مسجد، تو آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے پروردگار تیرے مہمان تیرے گھر آ رہے ہیں. حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے فرمایا جس طرح مہمان کا حق ہوتا ہے میزبان پر، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے گھر آنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا، ان کی جھولیاں رحمت سے بھر کے بھیجتا ہے. بعض اوقات امام عالی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ مسجد کے دروازے پہ پہنچتے تو یہ جملہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا، پروردگار تو نے خود ہی فرمایا ہے کہ معاف کرو، دوسروں کی غلطیوں پہ کلمے عفو پھیر دو، تیرے مجرم بندے تیرے دروازے پہ آ رہے ہیں. تو نے معافی کا حکم ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو معاف کریں، تو بھی اپنے غلاموں کو معاف فرما. کبھی آپ کی زبان پہ یہ جملہ جاری ہوتا جب آپ مسجد کے دروازے پہ پہنچتے، میں اپنے کسی عمل پہ نگاہ نہیں رکھتا کہ میں کیا لے کے آ رہا ہوں تجھے پیش کرنے، میری نظر تو صرف تیری اچھائیوں پہ ہے کہ تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا کریم ہے. میری نظر تیرے کرم پہ ہے کہ تو فضل کرنے والا ہے، تو کریم ہے. مجھے قبولیت کی امید ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، تیرے لطف و کرم کی وجہ سے. حضرت امام حسن مجتبیٰ سکھا رہے ہیں. تو عبادت کا شوق آپ کی سیرت میں
اعلیٰ درجے میں نظر آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بھی اعلیٰ درجے کا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی بے مثال۔ آپ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہیں، دیکھا ایک بندہ دعا کر رہے ہیں، اور دعا میں وہ عرض کرتا ہے 10,000 درہم اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں، اور اس دور میں یہ بڑی دولت تھی 10,000 درہم۔ وہ شخص مقروض تھا اور ڈرتا ہے یا اللہ موت نہ آ جائے قرض کی حالت میں، روتے ہوئے وہ 10,000 درہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ امام حسن مجتبی اٹھ کے گھر گئے، اپنے غلام کو بلایا، 10,000 درہم دیے، فرمایا وہ فلاں بندہ رو کے دعا کر رہا تھا، جاؤ اسے 10,000 درہم دے گیا۔ آپ سید الاسخیات تھے، سخاوت آپ کو حضور کی طرف سے وراثت میں ملی۔ حضور بھی سخی ہیں، اجود الناس ہیں، اور امام حسن مجتبی کے والد گرامی حضور حیدر کرار شیر خدا وہ بھی اعلیٰ درجے کے سخی ہیں۔ امام حسن مجتبی، امام حسین سرکار سید الشہداء اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں ہستیاں حج پہ جا رہی ہیں۔ راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو اس وقت سفر کے دوران ایک بڑھیا خاتون کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول سفر کر رہے ہیں۔ اس بڑھیا کے پاس ایک ہی بکری تھی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہتی ہے میری خواہش ہے کہ آپ میرے مہمان بنیں۔ پھر اس نے وہ بکری ذبح کی ہے، اس کا گوشت تیار کیا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ آپ نے اس کی دعوت قبول فرمائی، سفر آگے شروع ہو گیا۔ اس کا خاوند شام کو گھر آیا، وہ ناراض ہوا، اس نے کہا بھی ایک ہی بکری تھی تم نے ذبح کر کے کھلا دی ہے۔ اس عورت کو بھی تعارف نہیں تھا کہ یہ کون سی ہستیاں جا رہی ہیں۔ اس عورت نے بھی ان ہستیوں کے ظاہری حسن و جمال، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر مہمان نوازی کی۔ عرصہ گزر گیا، یہ عورت مدینہ منورہ آئی، امام حسن مجتبی نے اسے پہچان لیا اور آپ نے اس سے فرمایا بڑھیا خاتون مجھے پہچانا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ فرمایا میں وہی ہوں کہ ہم سفر کر رہے تھے تو تم نے اپنی بکری ذبح کر کے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ اس نے کہا ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا۔ فرمایا اب تم ہمارے شہر آئی ہو تو ہماری مہمان نوازی بھی دیکھو، میرے گھر چلو میرے ساتھ۔ وہ عورت اپنے خاوند کو بلاتی ہے، آپ کے گھر مہمان ہوتی ہے، آپ نے کھانا کھلایا ہے، تحائف دیے ہیں، اور جب الوداع کرنے لگے تو 1,000 بکریوں کا تحفہ آپ نے اسے دے کے بھیجا۔ اس نے کیا خدمت کی تھی اور آپ کیا عطا فرما رہے ہیں؟ اس نے اپنی طاقت کے مطابق خدمت کی ہے، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما رہے ہیں۔ 1,000 بکریاں آپ نے اسے عطا فرما دی، اور یہ بہت بڑی دولت تھی اس دور میں کہ 1,000 بکریاں کسی کو عطا کر دی جائیں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے لکھتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء یعنی سخاوت کرنے والوں کے سردار۔ نسب بھی اعلیٰ ہو، علم بھی ہو، دولت بھی ہو تو عام طور پہ کچھ نہ کچھ فخر طبیعت میں آ ہی جاتا ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے اصول ہے، ان ہستیوں کے لیے نہیں ہے جنہیں نگاہ مصطفیٰ نے فیض عطا کیا ہے یا سوارا ہے۔ علم ان کے اندر تکبر نہیں پیدا کرتا، خوبی اعمال ان کے اندر تکبر نہیں پیدا کرتی۔ امام حسن مجتبی نسب بھی اعلیٰ، علم بھی اعلیٰ، تقوی بھی اعلیٰ، دولت بھی اللہ نے عطا کی ہے، اس کے باوجود عاجزی کتنی ہے۔ مدینہ منورہ سے باہر آپ نکلتے ہیں، ایک باغ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ فقراء بیٹھے زمین پہ مٹی پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے آپ کو دعوت دی۔ امام حسن مجتبی سواری سے اترتے ہیں
اور ننگے فرش پہ مٹی پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے. آپ کا غلام جو آپ کے ساتھ تھا وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کے حیران ہوا. اس نے جب حیرت کا اظہار کیا کہ آپ مٹی پہ بیٹھ گئے ہیں اور یہ لوگ جنہوں نے آپ کو دعوت دی ہے کہ نواسہ رسول آئیں ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں، یہ تو فقیر لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھ گئے. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا تو ان کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے، میں ان کے دلوں کو دیکھ رہا کہ کس محبت سے انہوں نے مجھے دعوت دی. آپ نے زمین پہ بیٹھتے ہوئے کوئی آر نہیں محسوس فرمائی. ان دعوت دینے والوں کے ساتھ آپ زمین پہ ننگے فرش پہ بیٹھ گئے. کچھ دیر ان کے پاس بیٹھے ہیں، جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ آپ نے تناول فرمایا ہے اور پھر انہیں دعوت دی ہے. فرمایا میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، تمہارے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا، اب تم آؤ میرے گھر، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. پھر آپ انہیں اپنے دسترخوان پہ لے گئے ہیں اور انہیں کھانا کھلایا ہے. جس طرح آپ میں علم اور تقوی اعلیٰ درجے میں تھا، دیگر خوبیاں اعلیٰ درجے میں تھیں، اسی طرح عاجزی بھی کمال درجے میں تھی. آپ کے سامنے ایک سائل نے سوال بیان کیا اور کسی اس دور کی بڑی ہستی کا ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں مجھے دولت سے زیادہ تنگ دستی محبوب ہے اور صحت سے زیادہ بیماری سے محبت ہے. اور جس ہستی کا نام لے کے اس نے کہا وہ بھی عظیم تھے، باعمل تھے، عظیم تھے اور شان والے تھے. امام حسن سے سوال کیا گیا کہ فلاں ہستی فرماتی ہیں مجھے دولت سے زیادہ تنگ دستی سے محبت ہے اور صحت سے زیادہ بیماری سے محبت ہے. چونکہ تنگ دستی میں اور بیماری میں بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دولت یا صحت آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس لیے مجھے تنگ دستی اور بیماری زیادہ محبوب ہے. سوال ہوا امام آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ مسکرائے، فرمایا بندہ تو اس حال میں راضی ہے جس حال میں اللہ رکھے. جواب سمجھ آ گیا آپ کو؟ ہجر اچھا ہے کہ وصال اچھا ہے، وہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. بندگی کا کمال یہ ہے کہ اپنی خواہش، اپنی آرزو کی ترجیح ختم کر دی جائے کہ میری ترجیح کیا ہے، میری کوئی ترجیح نہیں ہے. ہجر اچھا ہے کہ وصال اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی. جس کو حال پسند ہے کہ جس حال میں وہ رکھے وہ حال اچھا ہے، وہ اپنا حال اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ جملہ بول دیں، ہجر اچھا ہے کہ وصال اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی، جس حال میں وہ رکھے وہی. امام حسن مجتبیٰ نے یہ تربیت فرمائی، فرمایا بندے کو اپنی ترجیحات نہیں اس دروازے پہ پیش کرنی چاہیے کہ میں یہ چاہتا ہوں، نہیں، جو تو چاہتا ہے میں اس میں راضی، جو تیری رضا ہے میں اس میں راضی ہوں. امام حسن مجتبیٰ نے تربیت کیا فرمائی ہے؟ بندگی کا کمال یہ ہے بندہ اپنے آپ کو رب کے دروازے پہ ڈال دے، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دے. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک غلام خریدا اور غلام سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا غلام کا کیا نام ہوتا ہے، آپ جو نام رکھیں گے وہ ٹھیک ہے. فرمایا تجھے کھانے میں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا غلام کی کیا پسند ہوتی ہے، آپ جو دیں گے میں کھا لوں گا. آپ نے فرمایا تجھے پہننے میں کون سے رنگ، کون سے کپڑے پسند ہیں؟ انہوں نے کہا غلام کی کیا پسند ہوتی ہے، جو دیں گے پہن لوں گا. امام حسن بصری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اپنے مریدین سے کہنے لگے بندگی سیکھنی ہے تو اس غلام سے سیکھو. تم اللہ کے دروازے پہ اپنی ترجیحات پیش کرتے ہو، اپنی چاہتے پیش کرتے ہو. یہ میں غلام منڈی سے خرید کے لایا ہوں، یہ اپنی کوئی خواہش ہی نہیں بیان کر رہا، یہ کہتا ہے امام جو آپ کی خواہش وہ میری خواہش.
جو آپ کی پسند وہ میری پسند، جو دیں گے وہ کھا لوں گا، جو پہنائیں گے وہ پہن لوں گا، جو نام رکھیں گے وہی مجھے پسند ہے۔ میں نے تو آپ کو راضی کرنا ہے کیونکہ میں آپ کا غلام ہوں۔ بندگی کیا ہے؟ ہجر اچھا ہے کہ وصال اچھا ہے، جس حال میں وہ رکھے وہی حال اچھا ہے۔ بہت سارے مسائل ہماری اپنی آرزوؤں کے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ایسی آرزویں پال لیں جو تقدیر الہی میں ہمارے لیے بہتر نہیں تھیں۔ اللہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے شاگردوں میں اپنے اہل محبت میں جب تشریف فرما ہوتے تو بسا اوقات موت کا ذکر یوں کرتے کہ آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ جاتی۔ موت کا ذکر کر کے اور موت کے بعد کے جو معاملات ہیں انہیں بیان فرماتے تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ جاتی۔ یہ کون ہیں جو موت کا ذکر کر کے رو رہے ہیں؟ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو نواسہ رسول ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود جب موت کا ذکر کرتے ہیں آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری۔ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ڈرتا ہے، اس میں بندگی اتنے زیادہ کمال پہ ہوتی ہے۔ تو جو مقربین ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو کبھی محبت سے نکل رہے ہیں، کبھی خوف سے نکل رہے ہیں کہ محبوب کو راضی رکھنا ہے۔ لیکن ہم جیسے غافل جو ہیں وہ اپنی غفلت کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ موت کو اکثر یاد فرماتے، موت کا ذکر کرتے تو اہل محفل پہ رکت طاری ہو جاتی۔ موت کو اکثر یاد کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے وہ جلدی توبہ کر لیتا ہے، وہ زیادہ عرصہ پھر غافل نہیں رہتا۔ موت کی یاد اسے توبہ کی طرف لے آتی ہے۔ دوسری چیز، جو بندہ اکثر موت کو یاد کرتا رہتا ہے وہ تھوڑی دنیا ملنے پہ بھی راضی رہتا ہے، وہ زیادہ دنیا کی ہرس نہیں پالتا، وہ حریص نہیں ہوتا دنیا کا، جو موت کو اکثر یاد کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو موت کو اکثر یاد کرتا ہے اس کی عبادت لذت والی عبادت بن جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عبادت میں حلاوت نہیں آتی، عبادت میں سرور نہیں آتا، عبادت میں مزہ نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے دل دنیا سے لگے ہوئے ہیں۔ اگر دل کو مادی نعمتوں سے ہٹا کر آخرت کے ساتھ لگا لیں، موت کو یاد کریں، تو موت کی یاد کا ایک فائدہ یہ ہے عبادت لذت والی ہو جاتی ہے، عبادت کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اگر بندہ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کا چند ایک پیغامات، چند ایک پہلو آپ کی سیرت کے میں نے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بہت بڑا آپ کا احسان امت مسلمہ پہ یہ ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ساتھ منبر پہ بٹھایا ہے۔ کبھی آپ مجمع کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے نواسے کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے۔ اور پھر فرمایا لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ پیچھے حضور نے فرمایا میرا بیٹا سید ہے، آگے صلح کا ذکر ہے، جوڑنے کا ذکر ہے، تو حضور نے بتا دیا سید کی ڈیوٹی ہے قوم کو، سیدوں کا کام ہے قوم کو، سیدوں کا کام ہے قوم کو جوڑنا۔ امام حسن مجتبی کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پہ۔ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین،
فرمایا وہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہی ہوں گے، من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا۔ تو صلح کروانا امام حسن مجتبی کی سنت ہے، دلوں کو جوڑنا امام حسن مجتبی کی سنت ہے۔ امام حسن مجتبی کی سیرت پاک کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ہمیں چاہیے کہ ہم امت کو جوڑنے والے لفظ بولیں، توڑنے والے نہیں۔ آگ لگی ہوئی ہو، بندہ تیل ڈالے، آپ کے گھر آگ لگے، کوئی دشمن آ کے تیل ڈالے، وہ دوست ہے یا دشمن ہے؟ جو آگ کو بھڑکا رہا ہے وہ دشمن ہے۔ ہاں آگ لگے، کوئی پانی ڈالے، آگ بجھائے، وہ آپ کا دوست ہے۔ دین اللہ کے رسول کا ہے۔ اگر کچھ لوگ امت کو توڑنا چاہتے ہیں، اس وقت جو محض جذباتی تقریریں کر کے توڑنے والی باتیں کریں، وہ جلدی پہ تیل ڈال رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کینچی تحفے میں دی، آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ دو، مجھے سوئی دھاگا لا کے دو۔ کیوں؟ میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا۔ اور یاد رکھیں، جس طرح تلوار کا اثر ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ زبان کا اثر ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم جلدی سل جاتا ہے، زبان کا زخم اتنی جلدی سلتا نہیں۔ امام حسن مجتبی جوڑنے والے ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ امام حسن مجتبی آپ بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن سری شہادت ہے، امام حسین کی جاری شہادت ہے۔ امام حسن نے صلح کیا، امام حسین شہید ہوئے ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کی سیرت میں ہمارے لیے پیغام ہے، جہاں صلح کرنا ممکن ہو وہاں صلح کر لو، وہاں جوڑو، اور جہاں صلح کرنا ممکن نہیں ہے وہاں ڈٹ جاؤ۔ دونوں شہزادوں کی سیرت میں ہمارے لیے پیغام ہے، جہاں صلح کرنا ممکن ہے وہاں صلح کر، دین کو ترجیح دیں، دین کے پیغام۔ دونوں شہزادوں نے دین کو بچانے کے لیے ہی اقدامات کی۔ ان کی ترجیح کیا ہے؟ ان کی ترجیح اللہ کا دین ہے، ان کی ترجیح رسول اللہ کا پیغام ہے، اعلاء کلمۃ الحق ان کی ترجیح ہے۔ اور آج ہماری ترجیح اپنی ذات ہوتی ہے، دین نہیں۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اہل بیت سے سچی محبت ایمان پر خاتمے کا سبب ہے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی، آپ کا احسان ہے ہماری گردنوں پر، اس خطے کے رہنے والے لوگوں پر ہی نہیں، پوری امت مسلمہ پر امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی کا احسان ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں تفصیل اور تشریح کی طرف نہیں جا رہا، صرف اتنا عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، چونکہ آج آپ کا بھی عرس ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک سے چند ایک باتیں میں نے عرض کی، تو اسی کے تسلسل میں اعلاء کلمۃ الحق، دین کی سربلندی۔ اکبر بادشاہ نے ایک نیا دین بنایا تھا، اور اس میں گائے کا گوشت حرام تھا، خنزیر کا گوشت حلال تھا، کتا پاک تھا، داڑھی رکھنا جائز نہیں تھی۔ اس نے کئی مفتیوں کی داڑیاں کٹوا دی، مسجدیں گرا دی، حلال کو حرام کر رہے، حرام کو حلال کر رہے۔ اگر اکبر بادشاہ کامیاب ہو جاتا تو مسجدیں گرا دی جاتی، اسلام اس خطے سے ختم کر دیا جاتا۔ لیکن اس وقت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اکبر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ حضرت مجدد الفسانی نے دین بچا کے دکھایا ہے، دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھایا ہے۔ آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، اللہ کے دین کا فروغ ہوا ہے، اس میں بہت بڑا کردار حضرت مجدد الفسانی کا ہے کہ انہوں نے اکبر بادشاہ کے
بناوٹی دین کو، جھوٹے دین کو پھیلنے سے روکا، اس کے نفاذ کو روکا۔ آج ہم ان ہستیوں کی محنتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی محنتوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کروائی، ہم کس کو ترجیح دیں گے، جھگڑے کو یا صلح کو؟ صلح کو۔ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکبر بادشاہ کے دور میں جب دینی اقدار کو مٹتے ہوئے دیکھا تو آپ نے دین کو قائم کرنے کے لیے خانقاہ سے نکل کے رسم شبیری ادا کی ہے، کلا گوالیار کی قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کی ہے۔ تو اعلاء کلمت الحق کے لیے ہم بھی ہر قربانی دینے کے لیے دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کے بعد آج ہم اس ماہ مبارک میں جتنی ہستیوں کے وصال ہوئے ہیں، آراس مبارکہ ہوتے ہیں، ان کو اجتماعی طور پہ ایصال ثواب کریں گے۔ کسی دوست نے پوچھا حضرت امیر حمزہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، امام علی مقام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، تو اس میں فرق کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سید الشہداء کا لفظ آیا ہے، تو اس لیے ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ اور نواسہ رسول جو ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے، حسین منی و انا من حسین، میرے آقا کریم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اور بہت ساری نسبتیں جو حضور کے ساتھ انہیں حاصل ہیں اور حضور کی بارگاہ میں محبوبیت حاصل ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ بعض نے اس میں فرق کیا کہ ایک ہیں اپنے دور کے شہیدوں کے سردار اور ایک ہیں ساری امت کے شہیدوں کے سردار۔ بعض نے اس انداز میں بھی فرق کیا ہے کہ ایک ہیں صحابہ میں جو شہید ہیں ان کے سردار اور ایک ہیں ساری امت کے جو شہید ہیں ان کے سردار۔